یہ بتایا جاتا ہے کہ ادھر سے یہ آئے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ یہ تو چلے گئے، ادھر سے کون آیا؟ کیونکہ عقیدہ تسلیم نہیں کرتا، میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آئیں اور نبی مقابلے پہ سیدہ کو لے کے جائے۔ ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں مقابلے پہ علی جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر والے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کوئی چھوٹا نہیں آ رہا، ادھر سے بھی کوئی بڑا آ رہا۔ اب ہم ادھر والے سنائیں گے تو ادھر والوں کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ گنگا الٹی بہنی شروع ہو گئی، ہم نے فضائل کا تعاقب نہیں کیا، ہمیں یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ادھر سے کون آ رہا ہے۔ میں نے بڑا بغور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ نجران کے عیسائی جب مدینے میں آئے تھے تو یہ صرف کوئی عام چھوٹے موٹے نہیں آئے تھے، اس وقت کا عیسائیوں کو سب سے بڑا پوپ پادری خود ابو الحارث چل کے آیا تھا۔ اس کے دو جانشین تھے، عبد الوسیع اور عبد المسیح، یہ دونوں کو ساتھ لے کے آیا تھا۔ اور اس کے بارے میں عیسائیت میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اس کا جناب عیسیٰ سے توسل تھا، یہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کرتا تھا، یہ خود چل کے آیا تھا۔ اس کی ابرو جھکے ہوئے تھے، چل نہیں سکتا تھا، بستر بیماری پہ رہتا تھا۔ جب یہ مدینے آیا مباہلے میں تو اس کا بیٹا اسے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آیا تھا۔ جب یہ مدینے پہنچا تو یہ 2 دن مدینے میں رکا ہے، 22 ذی الحج کو یہ پہنچا ہے۔ کچھ روایات کہتی کہ 21 کی رات کو یہ 70 عیسائیوں کا وفد پہنچ گیا، 24 ذی الحجہ کو مباہلہ ہوا۔ مجھے مباہلہ نہیں سنانا، مجھے یہاں پہ ایک حقیقت آپ کے سامنے عریاں کرنی ہے، ایک راز آپ کے سامنے پنہا جو ہے چھپا ہوا، جسے بار بار تاریخ میں چھپایا گیا، وہ واضح کرنا۔ جب یہ آیا تو جب یہ مدینے میں بیٹھ کے رسول کے ساتھ انہوں نے اپنی بحث شروع کی۔ عیسائیوں کے ہاں ہے تسلیس، 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے۔ آپ نے اکثر دیکھا عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، یہ صلیب جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تسلیس کی علامت ہے۔ ان کی 3 جہتیں ہیں، 3 عقیدے ہیں ان کے۔ جیسے ہمارے ہاں اصول دین ہیں، ان کے ہاں دین کے اصول 3 ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے روح القدس یعنی کہ جبریل، اللہ نے کل اپنا اختیار جبرائیل کو دیا ہوا، اور اللہ جب چاہتا ہے روح القدس یعنی کہ جبریل کا روح بن کے زمانے میں آ جاتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ مریم سے افضل نہ کوئی عورت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ تیسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ سے بہتر نہ کوئی مرد تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ ان 3 عقیدوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہی 3 عقیدے ابو الحارث نے آگے نبی کے سامنے رکھے۔ اس کا روح القدس کے پاس اختیار ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت تو ہو ہی نہیں سکتی، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد ہے ہی نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی کوئی ایسی بطول ایسی عورت تھی نہیں جسے اللہ بغیر شوہر کے بیٹا دے۔ نبی دلیلیں سنتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، نبی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ آخر جب قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ابو الحارث پہ کوئی اثر نہ پڑا، آواز قدرت آئی فمن حاجک من بعد ما جاک من العلم، تو علم پڑھ پڑھ کے سنائے جا رہا ہے، دلیلیں دیے جا رہا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل سے بہتر کوئی صاحب اختیار نہیں ہے، مریم سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، عیسیٰ سے بہتر کوئی مرد نہیں ہے۔ انہیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، یہ مریم کو لے کے آئے ہم زہرا کو لے کے آتے ہیں، یہ عیسیٰ کو لے کے آئے ہم حسنین کو لے کے آتے ہیں، یہ جبرائیل کو لے کے آئے ہم استاد جبریل کو لے کے آتے۔ انہیں کو ایسے ہے تو پھر ایسے سے آؤ، پھر تم انہیں لے کے۔ نبی نے انہیں کہا اگر دلیلیں ماننے کے لیے تیار نہیں پھر بلاؤ عیسیٰ، اتارو مریم کو، لا سکتے ہو جبرائیل کو لاؤ۔ ابو الحارث چلا گیا مدینے کے باہر صحرا میں، وہاں بیٹھ کے اس نے تسبیح اٹھائی، توسل کیا عیسیٰ سے، ایک ایک لفظ علم عباس کے سائے میں کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف کا ضامر بن کے کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہے آل محمد پہ کہ ان کے فضائل بھی دشمنی کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کے اس نے مرادی کی، اس نے کہا عیسیٰ اب ہماری مدد کو آج تو آ گیا، پھر دنیا میں ایک ہی مذہب چلے گا وہ تیرا، تجھے اترنا پڑے گا، تجھے اپنی مادر پاک کو لانا پڑے گا،
تجھے جبرائیل کو بھی لانا پڑے گا. یہ توسل کر رہا تھا 70 عیسائیوں کو لے کے. مجھے علم عباس کی عزت قسم کتاب کہتی ہے ادھر سے پنجتن مدینے کی گلیوں سے نکلے. ابو الحارث اپنے ابروؤں کو اٹھا کے کھڑا ہوا. اس نے آتے ہوئے اس پنجتن کو دیکھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے عیسائی دوستوں کو عبدالوسیع عیسائی پادریوں کا فوراً زمین پہ بیٹھ جاؤ. صرف اتنا جملہ نہیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں. اس نے کہا فسجدوا الیہ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو. پادریوں نے کہا تو نے کسے دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا، ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو کون ہے، لیکن جو بھی آ رہی ہے مریم اس کا پلو اٹھا کے آئے. مجھے نہیں پتا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس جملے میں انتہائی فضیلت ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ یہ مستور کون ہے، ایک نور ہے، لیکن جو بھی ہے مریم نے اس کے پلو کو اٹھایا ہوا. واللہ حسین اگلے جملے اس ابو الحارث کے کیا تھے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا عیسیٰ کو، جو آ رہے ہیں عیسیٰ ان کی پاپوش اٹھا کے آ رہا. وہ قدم اٹھاتے ہیں، عیسیٰ اپنا ہاتھ ان کے پاؤں کے نیچے رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کر ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان سے مقابلہ نہ کرنا. جملہ سنیے گا. میں نے پہلے کہا تھا جس بات پہ قابو رکھیں گے تو میں حق زہرا کا ایک جملہ آپ کو دوں. فسجدوا الیہ، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کر دو. آپ ذرا یہ سوچئے گا، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا. آخر جو عیسائی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ان کے پاس اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہ آپ کسی کے مذہب پہ اندھی تنقید کر دیں اور کسی کو غلط کہہ دیں، کسی کو برا کہہ دیں. درود کی چھاؤں میں سیدزادے کا استقبال کیجئے. بسم اللہ صلی اللہ. اجازت ہے میں دو جملے آپ کے سامنے پڑھ سکوں. بسم اللہ. آخر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا. کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی. پوری دنیا میں عیسائی راج کر رہے ہیں. نت نئی جتنی بھی سائنس کی ایجادات آ رہی ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی. آخر ان کو اپنے مذہب پہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. جو ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کی بائبل میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے. ادیان عالم سے جب آپ اپنے مذہب کا موازنہ کریں گے تو پھر ہمیں ہر دین کو پڑھنا پڑے گا کہ ہر دین کی بنیاد کیا ہے. پھر اس بنیاد کو ہمیں اپنی دلیل کے ساتھ رد کرنا پڑے گا. عیسائیوں کے ہاں دلیل پائی جاتی ہے جو ان کی انجیل میں ہے. اب میں وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں جو انجیل میں ہے، جو آج کل انجیل جو ایڈیشن چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو ملے گی. جیسے ہمارے ہاں قرآن میں سورتیں ہوتی ہیں، انجیل میں باب ہے. اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، اس کا 67 نمبر باب جو ہے، جیسے ہمارے ہاں آیت ہوتی ہے اس میں وجہ لکھی ہے کہ وہ کس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اب میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ آخری رات ہے جناب عیسیٰ کی زندان میں. صبح جناب عیسیٰ کو پھانسی ہونی ہے. دروازے پہ کھڑے ہیں 12 حواری عیسیٰ کے جو جانشین ہیں عیسیٰ کے. ان 12 حواریوں نے عیسائیت کو پھیلایا ہے. انہوں نے زمانے کو بتایا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. 12 عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، 12 حواریوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اس کی وہ بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ متی کی انجیل میں انہوں نے لکھا. اب جو لفظ ہے کیونکہ ویڈیو کیمرے کے میں سامنے پڑھ رہا ہوں، میں بالکل وہی لفظ پڑھوں گا جو بائبل میں اور انجیل میں لکھے. اس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار 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 کے 3 دفعہ لکھا ہے. زندان میں پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی. بائبل میں باقی جملہ اردو میں ہے، یہ جملہ عبرانی زبان کا ہے. ایلی ایلی لما شبقتنی. ایلی ایلی لما شبقتنی کو ہم عربی میں پڑھیں تو ناد علی بنتا ہے. بسم اللہ سرکار.
اردو میں پڑھیں تو یا علی مدد بنتا. کاش عیسائی نہج البلاغہ بھی پڑھتے. میرے مالک کا خطبہ موجود ہے کہ میں وہ علی ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہہ کے بلایا جاتا. اب اگلا جملہ سنیے گا جس وجہ سے وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے. وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یعنی عیسیٰ پکار 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 کے کہہ رہا تھا ایلی ایلی لما شبقتنی. ناگہا یعنی کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا, اس نے عیسیٰ کو اٹھایا, وہ نور آسمان کی طرف اڑنے لگا. 12 حواری اٹھ کے کھڑے ہوئے. اب عیسیٰ جا رہا ہے, عیسائیت شروع ہونے لگی ہے. عیسیٰ جا رہا تھا, وہ نور لے کے جا رہا تھا. 12 حواریوں نے اٹھ کے پوچھا اے خداوند یسوع مسیح تو کہاں جا رہا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا میرا باپ مجھے لینے آ گیا ہے, میرا باپ مجھے لینے آ گیا. عیسیٰ چلے گئے, عیسائیت شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جاتے ہوئے بتا کے گیا تھا میرا باپ لینے آ گیا, اس کا مطلب وہ اللہ لینے آیا تھا, لہٰذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. خدا قرآن میں کہتا کمثل آدم و عیسیٰ خلقہ من تراب. میں تمہیں مثال دوں آدم کی, عیسیٰ کی, کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے. عیسیٰ بھی تراب کا بیٹا. چلے میں عقیدے میں جا کے آسان کر دیتا ہوں جسے عیسائی اللہ سمجھتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ اللہ لینے آیا وہ علی لینے آیا. بس ایک جملہ جو وعدہ کیا تھا حق سیدہ کا. اب خدا نے کہا مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو گئی آ کے پنجتن پاک. عیسائیوں نے کر دیا سجدہ, ٹھیک ہو گیا. اب صرف عیسائی نہیں آئے تھے, خدا نے قرآن میں کہا تھا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میں مباہلے میں صرف پنجتن کو نہیں بھیجوں گا, میں لعنت کو اتاروں گا. وہ مباہلے کے میدان میں کھڑی ہو کے انتظار کرے گی. جو ان کے مقابلے پہ آئے گا, جہاں آپ نے اس نوکر کو اتنی محبت کے ساتھ سنا, اب نتیجہ دے رہا ہوں اور واجب الاحترام بھائی عمران کاظمی صاحب کے حوالے منبر کروں گا. اس جملے کو آپ نے پوری تقریر کا نچوڑ سمجھ کے قبول کر لینا. خدا نے کہا میں لعنت کو اتاروں گا اور لعنت انتظار کرے گی. مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی بتائے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہو کہ وہ لعنت عیسائیوں نے قبول نہیں کی تو لعنت واپس آ گئی, یا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا. لعنت اتاری ہے, آنے کا ذکر ہے, اس کے جانے کا ذکر نہیں. اب میرا علمی مجمع مجھے بتائے کہ کیا اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اس اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا. جب اسے پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ اس کا مطلب اس نے بھیجی کہیں اور ہے اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے. اس نے بھیج کہیں اور دی اور پہنچانا کہیں اور چاہتا ہے. مباہلے کے میدان میں کھڑی لعنت انتظار کر رہی تھی کوئی پنجتن کے مقابلے پہ آئے تو میں اسے تنہا نہ جانے دوں, میں اس کے ساتھ چلی جاؤں. عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے سجدہ کر دیا, عیسائیوں نے معافی مانگ لی. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا. مرضی کے مولوی اکٹھے کر کے پوچھ, پھر وہ لعنت گئی تو گئی کہاں. لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک بھرے دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. تو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئے. میرا مطالبہ بھی صرف جاگیر نہیں, میں وہ لعنت واپس بھیجنے آئی ہوں جو اللہ نے ہمارے دشمنوں کے لیے اتاری. دشمن کے دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ان سے منت کر کے ایک سوال کروں, دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے. بک جو رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی, کاش خریداروں میں یعقوب کھڑا ہوتا, پھر بتاتا کہ یوسف کے سر کے بال کی قیمت کیا.
چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش تخت پہ خود پیغمبر ہوتے، پھر بتاتے کہ خالی آتی ہے یا کائنات لے کے آتی۔ کتابیں کہتی مباہلہ کے میدان میں رسول کی بیٹی کا جانا تھا، ابو الحارث نے اپنا امامہ اتار کے الٹا کیا، قوم کے سامنے جا کے لگا جس کے پاس جو ہے وہ اس امامے میں رکھو۔ عبد المسیح کی آواز آئی، ہم نے معافی مانگ لی ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کہا شرم نہیں آتی، اتنے بڑے نبی کی بیٹی چل کے آئی ہے، واپس خالی بھیجیں گے؟ کتاب میں جملہ نہ ہو میں اپنی زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ ابو الحارث نے وہ سارا مال لا کے رسول کے قدموں پہ رکھے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا تجھے تیری رسالت کا واسطہ اپنی بیٹی سے کہ مباہلے میں جانے سے پہلے ایک بار کہہ جائے ہم نے تمہیں معاف کیا۔ رسول نے کہا کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ اسے کہا جب یہ چل کے آ رہی تھی، اس کے چلنے کا طریقہ بتا رہا تھا، اس نے پہلی بار گھر چھوڑا، یہ کبھی کہیں چل کے نہیں گئی۔ بس اس دن سے سیدہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میری اتنی ہی عزت ہوگی۔ بابے کے بعد پہلی بار دربار میں گئی، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے۔ اب کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا، میں تفصیلات میں جا نہیں سکتا۔ جب تھک گئی پھر رو کے کہتی چچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں، ان کے دربار میں کوئی کرسی نہیں ہے تو میں زمین پہ بیٹھ جاتی ہوں۔ سلمان نے اپنی کمر سے ہاتھ اٹھائے، آواز دے کے کہا شرم کرو، نبی کی بیٹی دربار میں آ کے کھڑی ہے۔ حاکم کی آواز آئی، پوچھ کیا لینے آئی ہے؟ بی بی نے کہا بے کا حق لینے آئی ہوں۔ اسی کہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے۔ بی بی نے تحریر کو پیش کیا، 1400 بندہ کرسیوں میں بیٹھا تھا، ایک ایک بندے کو تحریر دکھائی گئی، دیکھو یہ مہر محمد کی ہے، دیکھو یہ دستخط محمد کے ہے، میرا علم عباس پہ ہاتھ ہے، میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں۔ 1400 بندہ تحریر کو پڑھتا رہا، حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی، اسے کہا بطول تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اتنا کہنا تھا، حسن نے اپنا امامہ اتار کے ہاتھوں پہ رکھا، حسین نے امامہ اتار کے ہاتھوں پہ رکھا۔ آواز آئی ہم اپنی ماں کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، نبی کے صحابیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا اس نے اشکہن شکن شکا تحریر کو پھاڑنا شروع کیا، تحریر پھاڑ پھاڑ کے کہتا رہا بطول تیرے بابے کو ہذیان تھا۔ اتنا کہنا تھا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ آواز آئی بے شک حق نہ دے میرے بابے کی توہین، بے شک حق نہ دے، توہین نہ کر محمد۔ 1.5 یا 2 منٹ اور پڑھتا ہوں، نہ شہادت پڑھوں گا نہ بطول کے زخم پڑھوں گا۔ میں نے آج تک اس مخدومہ کی شہادت نہیں پڑھی، اور نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ ہی کسی کو آتی ہے۔ جسے پتا ہے وہ پردے میں خون رو رہا۔ 3 درد پڑھتا ہوں، 3 درد پڑھوں گا، صرف 3 درد پڑھوں گا۔ پہلے 2 درد پڑھوں گا اور 2 دردوں کی وجہ پڑھوں گا۔ معافی مانگ کے کہوں ملتان عزاداری کے حوالے سے معتبر شہر، سادات تشریف فرما ہیں، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے وہ بھی میرے مالک کے پاک سیدہ کے مخصوص چنے ہوئے ذاکر سیدزادہ بھی ہے، میں معافی مانگوں گا۔ بابا شوکت شاہ جی معافی مانگ کے، پیر باقر شاہ جی معافی مانگ کے، میں 3 درد پڑھنے لگا ہوں نبی کی بیٹی کے۔ پہلا درد پڑھوں گا، اس کی وجہ پڑھوں گا، دوسرا درد پڑھوں گا، وجہ پڑھوں گا، تیسرا صرف درد پڑھوں گا، وجہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں امتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس منبر سے کتنا پڑھنا چاہیے ایک امتی کو۔ 2 درد پڑھ کے وجہ پڑھوں گا۔ پہلا درد، یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے۔
جس کا رونا نہیں آیا اس نے یہ سمجھا کہ شاید علی امیر تھا تو 7 چادریں دی. علی نے پہلی چادر دی, فضا روتی ہی پردے سے باہر آئی, آواز آئی یا علی خون نہیں رک رہا. علی نے دوسری چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی, فضا کی آواز آئی یا علی پہلو کا خون بند نہیں ہوا, رکھ میرے سر پہ قرآن. چھٹی چادر فضا کے ہاتھ میں آئی, روتی ہوئی علی کے قدموں پہ گری, رو کہتی تیری غربت کی قسم زہرا کی پسریاں شہید ہو. یا علی حسین کی ماں کا پہلو شکستہ. پہلا درد پڑا, آواز تھوڑی تیز کی, پہلا میں نے درد پڑھا, 7 چادریں, میرے اندر طاقت, میں نے وجہ پڑھ دی. دوسرا درد سننا سید معاف کرنا, دوسرا درد کیا, یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں کھودی. میں پھر پڑھتا ہوں, علی نے زہرا کی 40 قبریں کھودی ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. ساری رات علی بیلچا کاندھے پہ رکھ کے مدینے میں بطول کی قبریں کھودتا رہا. آدھی رات کو علی گھر آئے, زینب چھوٹے سے ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا تجھے جو پتا ہمیں چپ کروانے والا کوئی نہیں ہے. بابا تو ماں کا جنازہ چھوڑ کے کہاں گیا تھا؟ فرمایا زینب میں قبریں بنا کے آیا ہوں. فرمایا کتنی بنا کے آیا؟ علی کی آواز آئی 40 قبریں. زینب رو کہتی ایک زہرا کی 40 قبریں. علی نے زینب کو سینے سے لگایا, روکے گا تجھے کس نے کہا؟ میں بطول دفنانے نہیں, میں بطول چھپانے جا رہا ہوں. روکے زینب نے کہا بابا اب میری ماں کسی کو کچھ نہیں کہتی. آواز آئی جو آگ لے کے دروازے پہ آ گئے, کہیں بیلچے لے کے. آخری درد پڑھنے لگا. پہلا درد پڑھا 7 چادریں, میں نے وجہ پڑھ دی. دوسرا درد پڑھا 40 قبریں, میں نے وجہ پڑھ دی. جتنے سید بات بھی بیٹھے ہو عزادار مجھے معاف کر دینا. میں تیسرا درد پڑھوں گا, نہ میں وجہ پڑھ سکتا ہوں, نہ تو سن سکتا ہے, نہ کوئی بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جب یہ آئے گا میرا 12واں پھر زمانے کو بتائے گا. میں تیسرا درد پڑھ دیتا ہوں. دروازہ جلنے سے لے کے 3 جمادی الثانی تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. زہرا نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. حسن کی آواز آئی اماں ہمیں چہرہ دکھا. فرمایا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا. 3 جمادی الثانی کو حسن ماں کے جنازے پہ آیا. حسن نے کفن کے بند کھولے. آواز آئی حسین میری تلوار دے. میں ان سے جا کے پوچھوں زہرا کا بھائی کوئی نہیں تھا, زخمی ہو گئی محمد